الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما فقسمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین جمعہ اور مہمان رسول، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ایک احکام نازل فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک صفت بیان فرمائی ہے. وہ صفت ہے کبریا، بڑائی، عظمت، رفعت، بلندی. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس کو اپنی زبان پہ ہم تکبر سے تعبیر کرتے ہیں. بڑکپن، جس کو ہم لوگ بڑکپن کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے. اس صفت کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں. صرف سمجھنا ہی نہیں بلکہ حقیقت میں اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ پڑھنے کے اعتبار سے ہو، پڑھانے کے اعتبار سے ہو، دنیاوی لین میں کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ تکبر میں داخل ہے. وہ شخص متکبر ہے اور وہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس صفت کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہ عربی کا قاعدہ کے اعتبار سے یہ لفظ لہو کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے لایا ہے، اور اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ صرف اور صرف تکبر کا جو محل ہے اور تکبر کرنے کی جس کے اندر صلاحیت ہے، جس کے اندر بڑائی ہونی چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہے کہ تکبر یہ میرے اندر رہنی چاہیے. اگر کسی کے اندر تکبر ہے تو پھر وہ جان لے کہ اس کا ایمان خطرے میں. لیکن یہ اتنا خطرناک بیماری ہے کہ عوام تو عوام، اس میں خواص بھی داخل ہیں. یعنی جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تکبر کسے کہتے ہیں.
لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دیندار شمار ہوتے ہیں، جس کو لوگ دیندار کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا روزگار ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ بڑا متقی ہے، ایسے شخص کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو جان نہیں پا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ تکبر صرف میرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، بڑکپن ہے تو صرف میرے لیے۔ اللہ اکبر، صرف اللہ ہی بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں۔ قرآن پاک یہ بھی تذکرہ کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ الْعُظْمَى، کہ بڑا تکبر، بڑا بڑکپن یہ ہمارے لیے ہے، اور چھوٹا موٹا کسی کا ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاءِ، کہ صرف اور صرف کبریائی میرے لیے ہے، آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں کسی کے لیے نہیں۔ کتنی خطرناک بیماری ہے یہ کہ ہر ایسا شخص جو بھی کام کر رہا ہے، اگر وہ اپنے کام کے اندر یہ کھوج نہیں کرتا ہے اور یہ جستجو تلاش نہیں کرتا ہے کہ یہ کام ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا نہیں کیا، تو پھر اس کے اندر تکبر آنا لازم ہے۔ اور ہمارا آپ جو علم سیکھ رہے ہیں یہ تکبر کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک انسان کے لیے روح، انسان زندہ ہے، اس کے اندر روح موجود ہے یقینی طور پر، اسی طرح کسی کے اندر علم آ رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر تکبر آئے گا۔ یہ تکبر جزء لا ينفک ہے، کبھی علم کے ساتھ جدا ہو ہی نہیں سکتا، بڑکپن اس کے اندر یقیناً آئے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خطرناک چیز کے لیے ایسا الفاظ استعمال کیا ہے تاکہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو، شک بھی نہ ہو کہ تکبر کسی کے اندر ہونی بھی چاہیے، تھوڑا کی بھی تکبر کسی کے اندر آ جائے، یہ اللہ نے ایسا لفظی استعمال کر کے تمام چیز کو بات دے دیا، الگ کر دیا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے۔ اتنا ہی تک نہیں بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبریاء ردائی، کہ کبریائی، اللہ کے رسول نے یہ حدیث قدسی بیان فرمایا الکبریاء ردائی، کہ کبریائی میری چادر ہے۔ فمن نازعنی، اگر کوئی مجھ سے اس کو کوشش کرے گا کہ چھین لے، اس سے ہٹا لے، تو یاد رکھنا اللہ خود اعلان کر رہا ہے فقسمتہ، میں اس کے گردن توڑ دوں گا۔ سمجھ لیجئے کہ ہمارا آپ کہاں تک ہے، کیسے ہیں۔ ہر میدان میں ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے بے نمازی کو کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ برا ہے اور ہم اچھے ہیں۔ یہی تو ہے بڑا ہے، اسی کو تو تکبر کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بندہ سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ سمجھنا، یہی بڑائی ہے، اللہ کو یہی ناپسندیدہ ہے۔ حالانکہ ایک ایسا شخص جو فقیر ہے اور وہ ٹوٹی پھوٹی چیز یا کم تر چیز کسی بادشاہ کے پاس ہدیہ کے طور پر لے کر جائے اور وہ ہدیہ پر پیش کرنے کی کوشش کرے تو وہاں کانپے گا وہ کہ میرا ہدیہ قبول کی جائے گی کہ نہیں جائے گی، بادشاہ سلامت اس کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، میرے یہ کم تحفہ اگر بادشاہ سلامت کو پسند نہیں آیا تو میرے لیے سزا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ کر، یہ ٹوٹی پھوٹا روزہ رکھ کر، یہ ٹوٹا پھوٹا حج کر کے، یہ ٹوٹا پھوٹا لوگوں کا تھوڑا کھلا پلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ میں ہم ہی ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ کو عیب ایسا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے فقسمتہ، اگر کوئی میری کبریائی کی چادر کو، اگر میرے بڑکپن کو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ شامل کر لوں تو یاد رکھنا میں اس کے گردن توڑ دوں گا، میں اسے ہلاک کر دوں گا، میں اسے سزا دوں گا۔ کتنا خطرناک چیز ہے کا تکبر،
یہ علم کے ساتھ یقیناً آئے گا، یہ مال کے ساتھ یقیناً آئے گا، یہ مال جو لوگ دے رہے ہیں، ہم لوگوں غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، اس پر بھی شیطان آ کر دخل اندازی کرے گا اور کہے گا، دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ یاد رکھو تم جو یہ مال دے رہے ہو، اپنے ذہن میں رکھنا بہت سارے مالدار لوگ تھے، تم ہی نے اس کو دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات شیطان کا دلوں میں ڈالنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر تکبر پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم شیطان سے نہیں بچے، اگر ہم شیطان کے پھندے سے نہیں بچے تو یاد رکھیے وہیں سے ہماری تنزل شروع، وہیں سے ہمارے لیے پھر نیچے گرنا شروع ہو جائے گا۔ تکبر اتنا خطرناک چیز ہے کہ کفر کا یعنی اللہ کا انکار کرنے کا سبب بھی یہی چیز ہے۔ کوئی بندہ اس کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، رسول اللہ نہیں ہے، کتاب اللہ نہیں ہے، تو اس کی واحد وجہ یہ تکبر ہوگی۔ غور کر لیجئے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب، خواجہ ابو طالب کتنے چہیتے چچا تھے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ مشرکین کی مکہ آپ کے جان لیوا ہے، آپ کے جان لینے کے در پہ ہے، اس وقت کوئی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یہ تنا چچا تھے جو ایک طرف ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یاد رکھو مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ بھتیجا ہے اور میرا بھتیجا میرا دین کے خلاف دعوت دے رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ میرا بھتیجا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک کہ اس کو کوئی طاقت کا ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ ہے ایک کفار، ایک کفر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا لیکن رسول اللہ کی حمایت کر رہا ہے۔ جب یہی خواجہ ابو طالب کا انتقال کا وقت آ گیا، جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کان پہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے چچا، اے میرے پیارے چچا، ایک مرتبہ صرف آپ میرے کان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیجئے، میں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا اور آپ کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جاؤں گا۔ حضرت خواجہ ابو طالب نے اس وقت کیا الفاظ استعمال کیا کہ چچا بھتیجا میرا دل تو چاہتا ہے لیکن یاد رکھو اگر میں کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کو مان لیا اور تجھے رسول اللہ مان لیا تو میری قوم یہ کہے گی کہ ابو جہل دوزخ کی آگ کی ڈر کی وجہ سے، جہنم کی وجہ سے اس نے یہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے، اللہ کو مان لیا ہے، اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اصل اس میں دیکھی جائے، غور کیا جائے ابو طالب کے الفاظ پر تو معلوم چلے گا کہ یہ تکبر ان کے اندر موجود تھا، بڑکپن تھا کہ کون مجھے کیا کہے گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ میں اتنا بڑا آدمی اور رسول اللہ کا مرتے وقت کلمہ پڑھ گیا۔ یہ ہے ان کے اندر تکبر۔ یہ تکبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ کل قیامت کے دن سب سے جو کم ان کو عذاب دیا جائے گا انہی کو دیا جائے گا، لیکن عذاب ہوگا۔ کفر کی وجہ، اللہ کا انکار کرنے کی وجہ، رسول اللہ کو نہ ماننے کی وجہ یہی تکبر ہے، بڑکپن ہے کہ قوم کیا کہے گی۔ آج ہمارے اندر اپنے اندر تلاش کر کے دیکھیں، اپنے اندر کہ آج شادی بیاہ ہو رہی ہے لیکن شادی بیاہ میں اتنا خرچ کیا جا رہا ہے اور اتنا اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے نعمت کی ناشکری کی جا رہی ہے، اس کی واحد وجہ تکبر ہے، اس کی واحد وجہ بڑکپن ہے، اس کی واحد وجہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ اتنے مانگ کر کیوں خرچ کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ ہم بڑے، لوگ ہمیں نہیں جانتے کہ ہمارا مال ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں لوگ بڑے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بڑا آدمی کنجوس نکلا، حالانکہ خود فقیر ہے۔
یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. ہر میدان میں شیطان آ کر, چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو, جان کے اعتبار سے ہے, اولاد کے اعتبار سے ہو, ہر میدان میں آپ کو آ کر آپ کے دل میں وسوسہ شیطان ڈالے گا اور یہ کہے گا کہ تم ہی اچھے ہو. کہہ رہے نماز پڑھنے والے ہم لوگ کہہ رہے کہ بے نمازی اچھے نہیں. بھائی ہماری نماز کتنی اچھی ہے؟ کیا ہماری نماز اس قابل ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس کو پیش کر سکے؟ جب ہماری نماز ہی اتنی اچھی نہیں, پھر دوسرے پہ انگلی اٹھانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر انگلی اٹھانا تھا تو 5 اور 10 انگلی اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے. یہ زیادہ سود مند فائدہ مند ہوتا, نہ یہ کہ ان پر انگلیاں اٹھاتے ایک اور اپنے طرف 4 انگلی رکھتے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز ناپسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ اور کوئی مخلوق مجھ سے بڑھ کر کوشش کرے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فمن کان فی قلبہ من مثقال ذرۃ, جو جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی یہ تکبر ہوگا, یاد رکھنا لا يدخل الجنہ, وہ ہرگز جنت میں جا نہیں سکتا. کتنا خطرناک وعید ہے. اللہ کے رسول جو سچوں کے سچے ہیں وہ فرما رہے ہیں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, کہ جس کا اندر ذرہ برابر تھوڑا سے بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتا. اور ایک طرف اللہ کے رسول دوسری حدیث میں بیان فرما رہے ہیں اخرجوا من النار, ایسے شخص کو فمن کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان, جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو, اس کو جہنم کی آگ سے نکال دو. اب دونوں حدیث کو ملائیں گے تو نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہو سکتا ہے اس کے اندر ایمان کی حقیقت موجود نہیں ہے, اور جس کے اندر حقیقت ایمان موجود ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا. آج تو ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم کتنے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. انگلی اٹھانا اور دوسروں کو بولنا بہت آسان ہے, لیکن کسی میدان پر خود اتر کر عمل کرنا یہ بہت بھاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ایک اعلان کر دیا کہ کبریائی میرے لیے ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. زمین و آسمان میں صرف اور صرف میری بڑائی چلے گی, کسی کی نہیں چلے گی. اگر کوئی اس کو نہیں مان رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یاد رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زبردست غالب والا ہے, تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے, اور اگر دنیا میں تجھے عذاب نہیں مل رہا ہے وہ بھی یاد رکھو الحکیم کہ حکمت والا ہے, کوئی کسی پیش نظر تمہیں عذاب نہیں دے رہا ہے, لیکن دنیا میں عذاب سے بچ جانا یہ کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جزا و فضا کا دن ضرور اس کا بدلہ لے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کسی حکمت کے پیش نظر تمہیں عذاب نہیں دے رہا ہے, ہمیں عذاب نہیں دے رہا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو, غور کرنے کا مقام ہے, اپنا دل کو ٹٹولنے کا مقام ہے. ہر میدان میں کہیں بھی ہو ہم دیکھنا ہے کہ ہم کسی میدان میں نیکی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دل میں کوئی ایسی بات تو پیدا نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری نظر اور بڑکپن میں بدل رہی ہے, اور لوگوں کی نظر ہم کو بڑا سمجھ رہے ہیں, ہم خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں, اور حقیقت میں ہم بڑے ہیں ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.